جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے نا تو اس سے 5 چیزیں چھین لیتا ہے، اسے 5 چیزوں سے محروم کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے نا تو اس کی زندگی کا انداز ہی بدل دیتا ہے، اور جب اللہ کسی انسان سے راضی ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ایک ایسی ترتیب قائم کر دیتا ہے جسے ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی، مگر ہر دل محسوس ضرور کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ اس کی پسندیدہ چیزیں اس سے دور ہوتی جا رہی ہیں، کچھ پہلو اس کی زندگی سے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور کچھ راستے اپنی شدت کھو رہے ہیں۔ مگر یہاں رک کر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ بے وجہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں یہ محسوس کرے کہ اس سے اس کی پسندیدہ چیزیں آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہیں، اس سے کچھ وابستگیاں ٹوٹ رہی ہیں، اور کچھ داخلی رجحانات اپنی گرفت چھوڑ رہے ہیں، تو اسے گھبرا جانا نہیں چاہیے، نہ ہی مایوسی کو دل میں جگہ دینی چاہیے، کیونکہ ہر کمی ہمیشہ نقصان نہیں ہوتی، اور ہر دوری ہمیشہ محرومی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جن میں انسان کے ساتھ ایک خاص معاملہ کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک ایسا عمل جو نظر نہیں آتا مگر اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے، جب اللہ کسی انسان پر اپنی خاص نظر کرم فرماتا ہے، تو وہ اس کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں پیدا کرتا ہے جو بظاہر چھننے اور کم ہونے جیسی محسوس ہوتی ہیں، مگر حقیقت میں وہ اسے ایک بہتر سمت کی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جن میں انسان کو اپنی سوچ بدلنی پڑتی ہے، اپنے احساسات کو نئے زاویے سے دیکھنا پڑتا ہے، اور اپنی کیفیت کو ایک گہرے یقین میں ڈھالنا پڑتا ہے۔ ایسے وقت میں سمجھنا یہی اصل شعور ہے کہ یہ سب کچھ کسی سزا کا حصہ نہیں، بلکہ ایک خاص تعلق کا اظہار ہوتا ہے، ایک ایسا تعلق جس میں اللہ اپنے بندے کو اس کی پرانی حالت سے نکال کر ایک نئی کیفیت کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، جہاں کمی نہیں بلکہ تیاری ہوتی ہے، اور جہاں محرومی نہیں بلکہ قربت کا آغاز ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس سے 5 چیزیں چھین لیتا ہے، اسے 5 چیزوں سے محروم کر دیتا ہے۔ پہلی چیز، اللہ کے محبوب اور چنے ہوئے بندوں کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہوتا ہے۔ جب رب کسی دل پر مہربان ہوتا ہے نا تو اس کی ترجیحات کو آہستہ آہستہ بدل دیتا ہے، کچھ چیزیں اس سے خود بخود دور ہونے لگتی ہیں۔ وہی دنیا جس کے پیچھے انسان بے تاب دوڑتا تھا، اس کی چمک آنکھوں میں پھیکی پڑنے لگتی ہے، دل عجیب سی بے رغبتی محسوس کرتا ہے، جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں۔ پہلے جو خواہشیں سینے میں شور مچاتی تھیں، اب وہی خواہشیں تھکن بن کر دل پر بیٹھ جاتی ہیں۔ انسان خود سے سوال کرنے لگتا ہے کہ آخر یہ سب حاصل کر کے بھی سکون کیوں نہیں ملتا؟ یہ کیفیت دراصل محرومی نہیں بلکہ ایک اندرونی بیداری ہوتی ہے۔ اللہ آہستہ آہستہ بندے کے دل سے دنیا کی اندھی محبت نکال دیتا ہے تاکہ وہ حقیقت کو پہچان سکے۔ جب دنیا کی گرفت کمزور پڑتی ہے تو دل کسی اور سہارے کی تلاش میں نکلتا ہے، اور یہی تلاش اسے اپنے رب کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ خالی پن دراصل ایک دروازہ ہوتا ہے جو بند نہیں کرتا بلکہ ایک نئی سمت دکھاتا ہے، جہاں وقتی چمک نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے والا سکون ہوتا ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے قریب کیے گئے لوگوں کے ساتھ ایک نرالا راز چلتا ہے۔ جب رب کسی دل کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو اس کی اندرونی دنیا میں ایک ہلچل سی پیدا کر دیتا ہے، سکون چھننے لگتا ہے۔ ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب انسان خود سے بھاگ نہیں پاتا، بظاہر سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، مگر دل میں ایک انجانی بے چینی جنم لیتی ہے، جیسے روح کسی کھوئی ہوئی چیز کو پکار رہی ہو۔ مصروفیات، محفلیں، کامیابیاں، سب کچھ ہونے کے باوجود اندر ایک خلا باقی رہتا ہے جو بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہی وہ موڑ ہوتا ہے جہاں پردہ آہستہ آہستہ اٹھتا ہے،
پھر انسان کو احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ کمی کسی دنیاوی چیز کی نہیں بلکہ اپنے رب سے فاصلے کی ہے، اور یہی احساس دراصل سب سے بڑی نعمت بن جاتا ہے۔ اللہ اپنے پسندیدہ بندے سے غفلت چھین لیتا ہے، اسے بے حسی سے نکال کر احساس کی روشنی میں لے آتا ہے، دل نرم پڑنے لگتا ہے، آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں، اور زبان بے اختیار دعا کی طرف مڑ جاتی ہے۔ یہ جاگنا محض ایک کیفیت نہیں بلکہ واپسی کا آغاز ہوتا ہے، جہاں بندہ پہلی بار سچ میں اپنے رب کو تلاش کرنا شروع کرتا ہے۔ تیسری چیز، اللہ جن بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے ان کے اندر ایک خاموش انقلاب برپا کرتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ایسی چیز نکال دیتا ہے جو دل کو سخت اور روح کو بوجھل بنائے رکھتی ہے۔ کبھی زندگی انسان کو ایسے مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں اس کی اپنی نظر اس سے نہیں ملتی۔ وہی شخص جو خود کو مضبوط، کامل اور دوسروں سے بہتر سمجھتا تھا، اچانک اپنی حقیقت کے سامنے بے نقاب ہو جاتا ہے۔ حالات ایسے رخ اختیار کرتے ہیں کہ انسان اپنی کمزوری، اپنی محتاجی اور اپنی حقیقت کو کھل کر دیکھ لیتا ہے۔ یہ لمحہ آسان نہیں ہوتا، نفس کو چوٹ لگتی ہے، انا ٹوٹتی ہے، مگر یہی ٹوٹنا اصل بیداری ہوتا ہے۔ یہ دراصل گراوٹ نہیں بلکہ ایک بلند درجہ کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندے سے غرور چھین لیتا ہے تاکہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہو، اس کی نگاہ میں سچائی اترے، اور وہ اپنے رب کے سامنے جھکنے کا سلیقہ سیکھ لے۔ جب تکبر ختم ہوتا ہے تو انسان کے اندر ایک عجیب سا سکون جنم لیتا ہے۔ وہ دوسروں کو کمتر نہیں سمجھتا، خود کو بڑا نہیں دیکھتا، بلکہ ہر حال میں اپنے رب کا محتاج محسوس کرتا ہے۔ یہی عاجزی انسان کو اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں وہ حقیقت میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز، اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ ایک غیر محسوس حفاظت چلتی رہتی ہے۔ جب رب کسی دل پر کرم کرتا ہے تو اس کی راہوں میں کچھ رکاوٹیں رکھ دیتا ہے، جیسے کسی خطرے سے پہلے روک دیا گیا ہو۔ کبھی انسان دل سے کسی چیز کو چاہتا ہے، اس کے لیے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، راستے تلاش کرتا ہے، مگر ہر سمت سے بندشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ آخر کیوں ہر کوشش ناکام ہو رہی ہے، کیوں حالات ساتھ نہیں دے رہے۔ بظاہر یہ سب محرومی لگتی ہے، جیسے اس سے کوئی قیمتی چیز چھین لی گئی ہو، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ آہستہ آہستہ پردہ اٹھتا ہے اور انسان کو سمجھ آتی ہے کہ وہ چیز اگر مل جاتی تو شاید اس کے سکون، اس کے دین یا اس کے مستقبل کو نقصان پہنچاتی۔ اللہ اپنے محبوب بندے سے نقصان دہ راستوں تک آسان رسائی چھین لیتا ہے تاکہ وہ اندھی گلیوں میں داخل ہی نہ ہو جہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ روک دینا دراصل محرومی نہیں بلکہ ایک خاموش حفاظت ہوتی ہے، ایسی حفاظت جو انسان کو گرنے سے پہلے سنبھال لیتی ہے اور اسے ایسے راستے کی طرف موڑ دیتی ہے جہاں روشنی اور بھلائی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ پانچویں چیز، اللہ جب کسی بندے کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے تو اس کے دل کے ذوق بدل دیتا ہے۔ وہی راستے جو پہلے آسان لگتے تھے اب دل کو بھاری محسوس ہونے لگتے ہیں، جیسے اندر کچھ جاگ گیا ہو۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان گناہ کے قریب جاتا ہے مگر اس کا دل ساتھ نہیں دیتا، قدم آگے بڑھاتا ہے مگر روح پیچھے کھینچتی ہے۔ جو چیز کبھی خوشی اور سکون کا دھوکہ دیتی تھی اب وہی دل پر بوجھ بن جاتی ہے۔ اندر ایک خاموش بے چینی جنم لیتی ہے، جیسے دل خود ہی اپنے عمل پر گواہی دے رہا ہو کہ یہ راستہ درست نہیں۔ یہ کیفیت دراصل سزا نہیں بلکہ ایک گہری رحمت ہوتی ہے۔ اللہ اپنے پسندیدہ بندے سے گناہوں کی لذت چھین لیتا ہے تاکہ وہ اس دھوکے سے باہر نکل آئے جسے وہ خوشی سمجھ بیٹھتا ہے۔ جب گناہوں کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے تو انسان اس کی حقیقت کو پہچاننے لگتا ہے کہ یہ سکون نہیں بلکہ اندرونی ویرانی کا سبب ہے۔ یہی احساس اسے اپنے نفس سے لڑنا سکھاتا ہے
اور وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں سے دور ہونے لگتا ہے جو اسے اپنے رب سے دور کر رہی تھی۔ یہ کڑواہٹ دراصل ہدایت کا آغاز ہوتی ہے، ایک ایسی بیداری جو انسان کو پاکیزگی اور سچائی کی طرف لے جاتی ہے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک انجانا سا خلا دل کے اندر اترنے لگتا ہے، جیسے کوئی خاموش تبدیلی جاری ہو، جیسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہ ہو۔ بظاہر حالات وہی رہتے ہیں، راستے وہی ہوتے ہیں، لوگ وہی ہوتے ہیں، مگر دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ ایک خاص معاملہ شروع کرتا ہے۔ وہ اسے ایک نئی سمت میں لے جانا چاہتا ہے، ایک ایسی حقیقت کی طرف جس کا تعلق صرف دنیا سے نہیں بلکہ اس سے کہیں آگے تک جاتا ہے۔ اکثر انسان اسے محرومی سمجھ بیٹھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ شاید اس سے کچھ قیمتی چیزیں چھن رہی ہیں، اس کے ہاتھ خالی ہو رہے ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ یہ خالی ہونا دراصل بھرنے کی ابتدا ہوتی ہے، یہ چھن جانا دراصل ایک بڑے عطیے کی تمہید ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے، جب اس پر اپنی خاص نظر فرماتا ہے، تو وہ اس کے دل سے کچھ ایسی چیزیں نکال دیتا ہے جو بظاہر قیمتی مگر حقیقت میں اس کے راستے کی رکاوٹ ہوتی ہیں۔ یہ کوئی سزا نہیں ہوتی، نہ ہی یہ گراوٹ ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک نرم سی کی گئی اصلاح ہوتی ہے، ایک ایسی ترتیب نو جس میں بندے کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ انسان کبھی بلندیوں پر ہوتا ہے، اپنی کامیابیوں، خواہشوں اور دنیاوی آسائشوں کے ساتھ ایک خاص مقام پر کھڑا ہوتا ہے، مگر اچانک اس کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے۔ وہی چیزیں جو کبھی اس کے لیے سب کچھ تھی، اب ان کی کشش کم ہونے لگتی ہے، دل خود ہی پیچھے ہٹنے لگتا ہے، جیسے کوئی اندر سے اسے روک رہا ہو۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ اپنے بندے سے دنیا کی حد سے زیادہ محبت چھین لیتا ہے۔ وہ دل کو اس دوڑ سے نکال دیتا ہے جس کا کوئی اختتام نہیں، وہ اسے اس فریب سے آزاد کر دیتا ہے جسے انسان حقیقت سمجھ بیٹھا تھا۔ یہ چھن جانا نقصان نہیں بلکہ نجات ہوتی ہے، کیونکہ جب دل دنیا کی گرفت سے آزاد ہوتا ہے تو وہ کسی اور سہارے کی تلاش میں نکلتا ہے، اور یہی تلاش اسے اپنے رب کے قریب لے آتی ہے۔ ایک اور تبدیلی آتی ہے جو اور بھی گہری ہوتی ہے۔ انسان کے اندر جو غفلت بسی ہوتی ہے، جو اسے اپنے رب سے دور رکھتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ پہلے وہی زندگی بغیر کسی سوچ کے گزر رہی ہوتی ہے، دن رات کی مصروفیات میں کوئی سوال نہیں اٹھتا، مگر پھر اچانک دل سوال کرنے لگتا ہے، بے چینی بڑھنے لگتی ہے، ایک انجانا سا احساس جاگتا ہے کہ کچھ ہے جو ٹھیک نہیں۔ یہ احساس دراصل اللہ کی طرف سے ایک خاص عطیہ ہوتا ہے۔ وہ بندے سے غفلت چھین لیتا ہے، اسے جگا دیتا ہے، اسے احساس دلا دیتا ہے کہ وہ جسے مکمل سمجھ رہا تھا وہ ادھورا ہے۔ یہی بیداری انسان کو اپنے رب کی طرف پلٹنے پر مجبور کرتی ہے، اور وہ پہلی بار سچ میں اپنے خالق کو تلاش کرنا شروع کرتا ہے۔ پھر ایک اور پہلو آتا ہے جو انسان کے نفس سے جڑا ہوتا ہے، تکبر اور غرور۔ یہ وہ پردے ہوتے ہیں جو انسان کو حقیقت دیکھنے سے روکتے ہیں، مگر جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو وہ ان پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ حالات ایسے بدلتے ہیں کہ انسان اپنی حقیقت کو دیکھ لیتا ہے، اپنی کمزوریوں کو پہچان لیتا ہے، اور اس کا غرور آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ یہ ٹوٹنا بظاہر دردناک ہوتا ہے، مگر یہی اصل شفا ہوتی ہے۔ جب دل عاجزی سیکھ لیتا ہے نا تو وہ نرم ہو جاتا ہے، سچ کو قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور یہی عاجزی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ اپنے بندے کو کچھ راستوں سے بھی بچاتا ہے، وہ راستے جو بظاہر آسان ہوتے ہیں مگر انجام کے اعتبار سے خطرناک ہوتے ہیں۔ ان تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ کوشش کرتا ہے مگر دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ روک دینا دراصل ایک حفاظت ہوتی ہے، اور اللہ اپنے بندے سے نقصان دہ چیزوں تک آسان رسائی چھین لیتا ہے تاکہ وہ ان راستوں پر نہ چلے جو اسے اندھیرے میں لے جائیں،
اور آخر میں ایک اور سب سے گہری تبدیلی آتی ہے، گناہوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ جو چیزیں پہلے خوشی دیتی تھیں اب وہی دل کو بوجھ لگتی ہیں۔ یہ تبدیلی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ بندے کو پاک کرنا چاہتا ہے، اسے بہتر راستے پر ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ سب چھن جانا دراصل محرومی نہیں بلکہ اللہ کی محبت کا ایک خاموش اظہار ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، جب انسان اس نقطے کو گہرائی سے سمجھنے لگتا ہے نا کہ زندگی میں آنے والی ہر کمی، ہر رکاوٹ اور ہر اندرونی تبدیلی محض اتفاق نہیں بلکہ کسی بڑے نظام کا حصہ ہوتی ہے، تو اس کی سوچ کا زاویہ بدلنے لگتا ہے۔ وہ چیزیں جو پہلے اسے صرف نقصان محسوس ہوتی تھیں اب وہ انہیں ایک مختلف روشنی میں دیکھنے لگتا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ معاملہ ہمیشہ ظاہری آسانی یا مسلسل فراوانی کی صورت میں نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اس کی ترتیب کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کے اندر سے کچھ رغبتیں، کچھ وابستگیاں اور کچھ ایسی کیفیات نکال دیتا ہے جو اس کے دل کو بوجھل یا بھٹکا دینے والی ہوتی ہیں۔ یہ ایک خاموش عمل ہوتا ہے، بغیر شور کے، بغیر اعلان کے، مگر اس کے اثرات اس انسان کی زندگی دنیا بدل دیتی ہیں۔ 5 چیزوں کا چھن جانا دراصل ایک علامتی سفر ہے جس میں بندہ اپنی پرانی نفسیات سے نکل کر ایک نئے شعور کی طرف بڑھتا ہے۔ سب سے پہلے دنیا کی حد سے زیادہ محبت کم ہونے لگتی ہے۔ انسان وہی چیزیں جو کبھی اس کی ترجیحات کا مرکز تھیں اب ان کے بارے میں غیر معمولی وابستگی محسوس نہیں کرتا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا توازن آ جاتا ہے، نہ مکمل بے رغبتی، نہ اندھی وابستگی۔ پھر دوسری سطح پر غفلت کا پردہ ہٹنے لگتا ہے۔ انسان خود کو صرف روز مرہ کے دائرے میں محدود نہیں رکھ پاتا، اس کے اندر سوالات جنم لینے لگتے ہیں اور وہ اپنے وجود کے مقصد کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے۔ یہ بیداری بسا اوقات بے چینی کی صورت میں آتی ہے، مگر یہی بے چینی اصل میں ایک دروازہ کھولتی ہے۔ تیسری تبدیلی تکبر کے زوال کی صورت میں آتی ہے۔ انسان کو اپنی کمزوریوں کا ادراک ہونے لگتا ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی طاقت، اس کا علم اور اس کی حیثیت محدود ہے۔ یہ احساس ابتدا میں نفس کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر رفتہ رفتہ یہی احساس انسان کو ایک ایسی نرمی عطا کرتا ہے جو اسے دوسروں کے لیے بھی نرم بنا دیتی ہے۔ چوتھی چیز راستوں کی بندش کی صورت میں سامنے آتی ہے، جہاں انسان کچھ ایسے امکانات کی طرف بڑھنا چاہتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، مگر حالات خود بخود اس کے آگے دیوار بن جاتے ہیں۔ یہ دیواریں دراصل حفاظت کے پردے ہوتے ہیں جو اسے ایسے فیصلوں سے بچاتے ہیں جن کا انجام اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ 5ویں تبدیلی گناہوں کی لذت کے ختم ہونے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، جہاں وہ چیزیں جو کبھی دل کو وقتی خوشی دیتی تھیں اب وہی چیزیں اندرونی بے سکونی کا باعث بننے لگتی ہیں۔ یہ پورا عمل ایک تدریجی تربیت ہوتا ہے جس میں انسان کو اس کی اپنی ہی اندرونی دنیا سے گزار کر ایک نئے شعور تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف اس کی ترجیحات کو بدلتا ہے بلکہ اس کے احساسات، اس کی سوچ اور اس کے فیصلوں کو بھی ایک نئی سمت دیتا ہے۔ اصل میں یہ سب چھیننا نہیں ہوتا بلکہ ایک گہرا ترتیب دیا گیا عمل ہوتا ہے جس کا مقصد انسان کو اس کے اصل مقام کے قریب لانا ہوتا ہے۔ یہاں انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہر کمی دراصل ایک خاموش رہنمائی ہے، ہر بند دروازہ دراصل ایک بہتر دروازے کی طرف جا رہا ہے اور ہر اندرونی تبدیلی ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے جس کا مقصد اسے اس کی اصل حقیقت کی طرف واپس لانا ہے۔